السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پروردگار ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آج جو ہمارے چہرے پہ آپ مسکان دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے دو بڑی خوشی لے کر آیا ہوں۔ سب سے بڑی خوشی یہ کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کو دل کی عطا گہرائی سے عید میلاد النبی مبارک ہو، اور اسی 12ویں والے کے صدقے میں، نبی آخر زماں خاتم پیغمبراں کے صدقے میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکا ہے، جو کہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہے۔ تو امید کرتا ہوں جس طریقے سے آپ نے 1000 سبسکرائبر کو کمپلیٹ کروایا، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کلپ کو اور تمام مسائل کے ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے انشاءاللہ 4000 گھنٹہ بھی کمپلیٹ کروائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے جو ہے کڑی محنت کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دل کی عطا گہرائی سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اور ہمیں پروردگار زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہر روز کی طرح آج ایک ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے، جن کا نام خدیجہ ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ حضرت، جیسا کہ عید میلاد النبی کا مہینہ 12ویں شریف 12 ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے محلے میں کچھ غیر مقلدین ہیں جو کہ ساری خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی جب آتا ہے تو ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور وہ یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ سب سے پہلا وہ سوال کرتے ہیں کہ عید تو دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات کو آپ کے سامنے حاضر رکھیں گے، لہذا آپ بغور سماعت فرمائیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین پر پیدا کیا گیا ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے نفع بخش ہے، یعنی تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سور بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ بھی کھانا جو ہے جائز ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے ہر چیز نفع بخش ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن قرآن میں صراحتاً یہ بھی بیان فرما دیا کہ خنزیر تمہارے لیے حرام ہے، اس سے بچو، جیسے کہ شراب کے لیے کہا گیا اجتنبو، تم اس سے بچو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دوسری جگہ حرمت کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ تو عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے، تو میرے بھائی، صحابہ بہت کچھ نہیں کرتے تھے اور بہت کچھ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اب کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ اذان دینا مائک سے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوانا، اچھی زبردست مسجدیں بنوانا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، درس نظامی کا سلیبس بنانا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، دستار بندی دینا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، سند دینا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، سہمائی اور ششمائی اگزام کرانا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میرے بھائی، بہت ساری چیزیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اب کیوں کرتے ہیں؟ کرتے اس لیے کہ وہ اچھی چیزیں ہیں۔ تو جب ساری چیزیں آپ اچھی چیزیں کرتے ہیں، ساری عیدوں کو مناتے ہیں، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں، تو جس عید کے صدقے میں سارا عید آیا،
اس کو منانے سے انکار کیسا؟ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے نبیوں میں بالا ہمارا نبی، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے۔ اب رہا یہ سوال کہ 2 ہی عید ہیں، یہ تیسرا عید کہاں سے آ گیا؟ تو میرے محترم ساتھیوں، تیسرا عید، اب جمعہ کے بارے میں بھی تو حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ مومنوں کا عید ہے، آپ اسے بھی تو مناتے ہو، اس میں بھی تو خوشیاں مناتے ہو، نئے نئے کپڑے پہنتے ہو، عطر لگاتے ہو اور خوشی بخوشی اللہ کے گھر میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عاشورے کے دن یہودی عید مناتے تھے، اس لیے کہ اس دن منہ و سلوہ اسے ملا تھا، تو جس دن اللہ کی نعمت ملی، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خوشی مناتے ہیں، اسے عید کہتے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے یہودی عید مناتے تھے عاشورے کے دن، اس لیے کہ اسے اس دن جو ہے منہ و سلوہ ملا تھا اور سرخ دسترخوان پہ آیا تھا جس میں بٹیر اور شہد تھا، تو وہ عید کیوں مناتے تھے؟ اس لیے مناتے تھے کہ اسے اس دن اللہ کی نعمت ملی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس چھوٹی سی نعمت پہ وہ لوگ عید مناتے تھے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان آنا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ یہ نعمت تو ساری نعمتوں پہ بھاری ہے۔ تو میرے دوستوں، بس سمجھ کا فیر، آپ کہتے ہو کہ 2 ہی عید منانا چاہیے، لیکن اس عید میں، بقرہ عید میں آپ کیا کرتے ہو؟ 3 دن عید مناتے ہو۔ بتائیے یہ 3 عید کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یا کسی علماء نے بیان کیا، یا کسی جو ہے کتاب میں موجود ہیں؟ بتائیے کہاں ہیں؟ یہ 3 عید کیوں مناتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، قابلیت یہ نہیں ہے کہ جواز کی دلیل لے آئے۔ جواز کی دلیل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ زمین پر جو بھی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارے لیے نفع بخش ہیں۔ قابلیت یہ ہے کہ حرمت کی دلیل لانا۔ بتاؤ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ عید میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ نبی کا جو ہے نبی کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہو، حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ الحمدللہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی نے خود اپنا میلاد منایا ہے، نبی نے خود اپنا برتھ ڈے منایا ہے، جیسا کہ آپ لوگ مانتے ہیں۔ بخاری شریف کے بعد درجہ کس کا آتا ہے؟ مسلم شریف کا۔ کچھ صحیح حدیثیں بخاری میں ہیں اور صحیح حدیثیں مسلم شریف میں ہیں، آپ اسے بھی مانتے ہو۔ مسلم شریف میں باب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2028 ہے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ حضرت آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا کیا گیا۔ ایسا کہ عبداللہ بن معبد الزمانی یہ بیان کرتے ہیں ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ صحابہ کرام نے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے اور وہاں پہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب یہ دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پیدائش کا برتھ ڈے خود منا رہے ہیں۔ اس حدیث سے بڑی کون سی دلیل ہوگی؟ صحیح بخاری کو آپ بھی مانتے ہیں، صحیح مسلم کو آپ بھی مانتے ہیں، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود جو ہے اپنا میلاد منایا ہے، تو ہم ان کے غلام ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ جس امتی کے لیے اللہ کے رسول نے لحد تک رب حبلی امتی کہا کہ اے میرے مولا میری امتیوں کو بخش دے، تو ہم امتی اپنی رسول کے لیے، اپنے نبی کے لیے ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ جس نبی نے برجستہ کہا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا،
تو نبی نے اپنی ولادت کا برتھ ڈے خود منایا، جب نبی نے منایا تو ہم کیوں نہ منائیں؟ میرے دوستوں، اعتراض کرنا بند کرو، اس لیے کہ اگر نبی نہ آتے تو اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ یہ دنیا کو جو زینت بخشی اللہ نے، صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت میں، صرف اور صرف اپنے نبی کی خاطر، ورنہ اس دنیا کا وجود نہ ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ 2 عید منانا چاہیے، ارے نبی نہ آتے تو یہ 2 عید کا وجود بھی نہ ہوتا۔ میرے دوستوں، آپ ان سے دور رہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس سے گریز کریں، انحراف کریں، اس لیے کہ جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ آپ اس سے دوستی نہ کریں، اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ میں اسی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لہٰذا آپ ہمارے اس چھوٹے سے کلپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے تمام مسلم نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ پھر ایک نئے نالجبل ویڈیو ملتا ہوں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔